اس دفعہ میں نے ایک نئی جدت نوٹ کی اور مجھے بہت پسند آئی اور وہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کوئی چیز ہوتی ہے نا جو پرائیویٹ چینلز پہ آتی ہے تو اس کو جب آپ دکھاتے ہو لائیو آپ سوئچ کر لو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر تو وہ پرائیویٹ چینلز تو آپ کو نا کاپی رائٹ سٹرائک مارنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ کیونکہ تقریب پی ٹی وی پر بھی آتی ہے سو پی ٹی وی کو آپ جب لے کے آتے ہو تو وہاں پہ کوئی بادر نہیں کرتا اور ویسے ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. مطلب ہم شہری ہیں اگر ہم میں پی ٹی وی کے پیسے دیتا ہوں آپ دیتے ہیں آپ کا ہی ہے نا آپ کا حصہ ہے اس میں بالکل ایک بلب آپ کا بھی ہے وہاں پہ بالکل. اور ویسے بھی اصولاً تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن کیونکہ ہے اور میں ہی پیسے دیتا ہوں تو پھر میں اس کی فیڈ بھی استعمال کر سکتا ہوں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس دفعہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے یوٹیوبرز نے اس کی لائیو فیڈ چلائی اور ساتھ اپنی کامنٹری کرنی شروع کر دی. اب یہ اس لیے اتنا اچھا ہے کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پی ایس ایل جب ہو رہا تھا تو اس وقت بھی بات کر رہے تھے کہ یار ریجنل لینگویجز میں ہماری کیوں نہیں ہوتی کامنٹری. اچھا جب ہم انڈیا کی مثال دیتے ہیں تو وہاں پہ تو اتنے زیادہ سیٹلائٹ چینل ہیں کہ وہاں پہ تو سٹار کے پاس کوئی میرے خیال میں 30-32 چینل ہے, سونی کے پاس 30-32 چینل ہے. تو وہ تو کیا کرتے ہیں ان کا تو جو تامل یا تیلگو کا جو سیگمنٹ ہے کمنٹری کا اس کے ریشو انگلش اور ہندی دونوں سے زیادہ ہے. سو ہم اس کہہ رہے تھے کہ پاکستان کیونکہ غریب ملک ہے ہمارے پاس سیٹلائٹ کے وہ چینل ہی نہیں ہیں تو کم از کم انٹرنیٹ کے اوپر تو ہو سکتی ہے نا مختلف چینلز پہ مختلف لینگویجز میں. اچھا اسی طرح اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو تقریب ہو رہی ہے وہ تقریب کو مطلب دیکھیں اب یہ اتنے سارے ٹاک شوز ہوتے ہیں چینلز پہ ٹھیک ہے مطلب رات 11 بجے اس وقت ہی 20 چینل ہے جس پہ ڈفرینٹ ٹاک شو ہو رہی ہیں. خبریں تو وہی ہیں انداز بیاں ہی ہے نا جو بات بدل دیتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہمیں دیکھنے کا شوق ہے کچھ کو کسی اور کو دیکھنے کا شوق ہے. سو اسی طرح وہ جو لائیو کامنٹری ہوتی ہے پی ٹی وی کے اوپر یا دیگر چینلز کے اوپر وہ شاید لوگوں کو اتنی پسند نہیں آتی. لوگوں کو تلفظ تجزیہ اینگل وہ یوٹیوبر کا پسند آتا ہے. سو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ یوٹیوبر لائیو وہ دکھا رہا ہے اور کامنٹری اپنی کر رہا ہے اور سٹرائک بھی شاید نہیں پڑے اور سٹرائک بھی نہیں رہی. تو یہ بہت ہی اچھی جدت تھی جو اس سال آئی ہے اور یہ آگے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اب یہ اس دفعہ اگر 6 نے کیا ہے تو اگلی دفعہ 16 کریں گے. اور سر لوگ میرے خیال میں تھوڑا سا اب نا ینگر لاٹ ڈس انٹرسٹڈ ہو گئی ہے اس چیز سے. مطلب لوگوں کو پتہ ہے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہوتا تھا یار کہ کانٹینٹ اتنا زیادہ ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے دیکھنے کے لیے. بٹ اس طرح اگر کوئی چیز آئے گی یوٹیوب پہ تو میں بھی لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے اس کے اندر. بالکل. اور کیونکہ وہاں پہ جو کامنٹری کا سٹائل ہے ظاہر ہے اب ہمیں اس پہ تنقید شاید نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں کہ برطانیہ میں جو اس قسم کے سرکاری یا ریاستی ایونٹس ہوتے ہیں شاید ان کی بھی کامنٹری اسی طرح سے پرانی زبان میں ہوتی ہو پرانے سٹائل سے ہوتی ہو. لیکن اگین یوتھ اس کے ساتھ انگیج نہیں کرے گی. یوتھ ایسے ہی کرے گی جب آپ غیر رسمی غیر روایتی طریقے سے کرو. بالکل سر ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. چلیں اچھا بہت زیادہ بحث یہ چھڑی ہوئی ہے کہ ہم منا کیا رہے ہیں. 84 سال ہو گئے ہیں. 1940 میں یہ قرارداد پاکستان ہوئی اور اس کے بعد سے پاکستان پھر 1947 میں بنا. اتنے سارے سال ہو گئے ہیں اور آج کل جو ہے ایک مایوس کن صورتحال جو ہے اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے بحیثیت ایک شہری. بین الاقوامی سطح پہ بھی آپ دیکھ لیں تو پاکستان کی ریلیونس جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ بدتدریج ہوتی رہی ہے. یو این ڈی پی کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے ایک اب ہم باقی تمام تر جو انٹرنیشنل میڈیا میں ہمارے بارے میں بات ہوتی ہے اس کو تو ہم بہت اچھالتے ہیں. ڈونلڈ لو ہو جائے یا بلومبرگ ہو جائے تو اس کا تو ہم بڑا کہتے ہیں یار زبردست بڑا مزہ ہے. لیکن یو این ڈی پی کی جو یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی رپورٹ ہے اس میں 193 ممالک میں سے پاکستان جو ہے 164ویں نمبر پہ آتا ہے 164th آؤٹ آف 193. اور اگر آپ 165 آنورڈز اگر چلیں جائیں اس کے اندر تو جو جس قسم کے ملک ہیں جو ان کا سٹینڈنگ ہے اور اس کے ساتھ ہمارا نام بھی شامل ہو رہا ہے تو بڑی شرمناک بات ہے. تو اس کے اوپر بھی اس قسم کی رپورٹیں بھی آپ کو منظر عام پہ لانی چاہیے اور عوام تک پہنچانی چاہیے کہ یہ بھی ہے ہم نے یہ کیا. تو سر آگے جاتے ہوئے کیا اب کیا جائے. مطلب اب میں تو کہہ رہا ہوں اس پوری چیز کے اندر ایک جو مجھے پروگریشن نظر آئی ہے وہ یہ تھی کہ جو زرداری صاحب ہیں جب پہلے پریزیڈنٹ تھے تو شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے. اب جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کیا کر لیا اور کیا کرنا چاہیے. ہاں مطلب اس سے اگلی دفعہ اگر زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے تو کوئی پتہ نہیں شہباز شریف صاحب فیلڈ مارشل ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.